in association with بیماری کی وجہ سے ساری عمر کے لیے چلنے پھرنے سے قاصر ہو جائیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ابصار عالم. ہمارا آج کا پروگرام سینٹ کے انتخابات پر ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں سینٹ کا بہت اہم رول ہے اور خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کے تمام صوبوں کی وہاں پہ برابری سے نمائندگی ہوتی ہے اور کچھ بہت سارے اہم بل ہیں جو سینٹ پاس کرتا ہے تبھی وہ قانون کا حصہ بنتے ہیں، اور اسی لیے تمام صوبوں کی وہاں موجودگی، تمام صوبوں کی وہاں پہ جو برابر کی جو نمائندگی ہے اس سے صوبوں کے جو احساس محرومی ہے اس کے بھی اثرات کم ہوتے ہیں. اس وجہ سے سینٹ بہت اہم ہے. اپر ہاؤس بھی کہتے ہیں. اس کے انتخابات ہیں 3 مارچ کو، اور کچھ سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں اپنے 6 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد. ان کی جگہ پہ وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں. تمام صوبائی اسمبلیاں پاکستان کی ان انتخابات کے لیے سینیٹرز کو منتخب کریں گی. عمل شروع ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے بھی، اور تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی وصول کر چکی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم ایشو جو ہو رہا ہے وہ سینٹ کے انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کا ہے. شاید نئی نسل کو ہارس ٹریڈنگ کا پتہ نہ ہو، لیکن پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ہارس ٹریڈنگ کافی تنقید کا نشانہ رہی ہے. ایک بہت ہی منفی عمل ہے یہ انتخابات کے دوران، اور اس میں ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اس خرید و فروخت کی باز گشت اب پھر سن رہے ہیں، اور خاص طور پہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اس کی باز گشت بہت زیادہ ہے. کیوں ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اکثریت میں ہے اور زیادہ تر سینٹ کی سیٹس بھی وہی جیتے گی، بظاہر یہ لگ رہا ہے، لیکن شاید اسی لیے اس کے ممبران کی خرید و فروخت پہ کافی باتیں ہو رہی ہیں. اور چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کے ممبران صوبائی اسمبلی جو ہیں ان کی بولی شاید 2 کروڑ روپے تک پہنچ چکی ہے. اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا سینیٹر سعید غنی صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. اور پشاور سے ہمیں جوائن کیا شوکت یوسف زئی صاحب نے، رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. شوکت صاحب، آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ آپ کے صوبے پہ زیادہ تنقید ہو رہی ہے باقی صوبوں کی نسبت، اور خان صاحب نے بھی خاص طور پہ کہا کیا وجوہات ہیں آپ کی پارٹی کے ممبران صوبائی اسمبلی کیوں ٹارگٹ ہیں ہارس ٹریڈنگ کا اس دفعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ پہلے سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ چونکہ ماضی میں یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. جب بھی سینٹ کے الیکشن ہوتے تھے بہت سارے ممبران جو ہے وہ بکا مال بن کر بک جاتے تھے، ہارس ٹریڈنگ ہو جاتی تھی. لوگ اسی طرح یعنی کہ جس پارٹی کے ووٹ کم ہوں گے وہ اکثر ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے دیتی ہے جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں اور وہ خرید لیتے ہیں لوگوں کو. تو یہ جو کچھ ہوا یہ ماضی کے حصے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں. لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے شک کرنا ایک الگ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لوگ کافی کمیٹڈ ہیں اور ہم تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایسے کسی بندے کو شک تو نہیں ہے. خان صاحب نے خود کہا ہے کہ 2 کروڑ روپے تک بولی پہنچ گئی ہے. نہیں، بولی تو یہ کہ وہ لوگ دے رہے ہوں گے نا جن کے پاس ووٹوں کی کمی ہے. ہمارے پاس ہماری پارٹی کے تو 7 ممبران منتخب ہونا ہے، ہمارے پاس ووٹ پورے ہیں. نہ ہم نے کسی کو پیسے دینا ہے نہ ہم نے کسی سے پیسے لینا ہے، تو ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے جو بات کی وہ اوورال اس پہ کہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، لوگوں کو رابطے بھی ہو رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم سے کسی نے آج تک رابطہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ کچھ دوسرے دوست لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ان سے رابطے ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کے، یا تو وہ آزاد حیثیت میں آنا چاہتے ہیں یا پھر وہ پیسوں کی ریل پہ لگا کے وہ یہ کر لیں. لیکن ہماری کوشش ہو رہی ہے، ہمارے چیف منسٹر، ہمارے گورنر، ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ خواہش بھی ہے کہ اس دفعہ کنسنسس ہو، جس کا جتنا حق پہنچتا ہے ان پارٹیوں کو اتنا حق دے کر سینٹ کے اندر ایک کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلے ہو جائے تاکہ الیکشن کی نوبت ہی نہ آئے اور ہارس ٹریڈنگ کی نوبت ہی نہ آئے. یہ کیسے ہوگا کنسنسس؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار تو یہ کہ ابھی کافی بحث ہوئی ہے، ان کی ایک میٹنگ بھی رکھی گئی تھی، ابھی پوری طرح وہ میچور نہیں ہوئی ہے. لیکن کوشش ہو رہی ہے کہ جیسے ہمارے اگر 7 ممبران ہمارے منتخب ہونا ہے تو ہمیں وہ 7 حوالے کر دیے جائیں. اسی طرح جو اپوزیشن کے جتنے بنتے ہیں ان کو ہم اگر کوئی تھوڑے بہت ووٹوں کی کمی بنتی ہے تو ہمارے جو سیکنڈ آتے ہیں سیکنڈ ووٹ وہ ان امیدواروں کو دے کے اور کنسنسس کے ساتھ ہم کہیں کہ جی یہ امیدوار ہیں ہمارے
اور اتنے اتنے ووٹ ہے, لہٰذا اسمبلی کے جب ووٹ پورے ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر ہارس ٹریڈنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اگر ہمارے ساتھ اس بات پہ مل جائے, اور تو انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کے پی کے اندر اس دفعہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی. ٹھیک, سعید غنی صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ جس بات کا جس طریقے کا ذکر کیا شوکت یوسف زئی صاحب نے, یہ ممکن ہے اور آئین کے مطابق اس طرح ہونا؟ ایک تو یہ الیکشن تو اس طرح نہیں ہوتا, پھر انپوز آ جاتے ہیں لوگ اگر آپس میں طے کر لیں, اور اس کی مثالیں موجود ہیں. 2009 میں پنجاب میں میرا خیال الیکشنز نہیں ہوئے تھے, سندھ میں بھی نہیں ہوئے تھے, اور غالباً کے پی میں بھی نہیں ہوئے تھے, صرف بلوچستان میں ہوئے تھے اور فاٹا کی سیٹس پہ الیکشن ہوئے تھے. اسی طرح 2012 میں بھی پنجاب میں خواتین ٹیکنوکریٹس پہ الیکشن نہیں ہوئے تھے, جنرل سیٹس پہ الیکشن ہوئے تھے جس میں ہمارا ایک کینڈیڈیٹ ہار گیا تھا, اس میں ہمارے کچھ لوگوں نے ووٹ نہیں کیا اس کو. اور سندھ میں بھی الیکشن ہوا تھا لیکن وہ اس لیے ہو گیا کہ ارباب غلام رحیم صاحب نے دو اپنے بندے کھڑے کر دیے, اور صرف وہ ووٹنگ کا پروسیس تھا. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ پیپلز پارٹی کے ممبرز کے متعلق یہ رائے تھی کہ وہ ناراض ہیں, لیکن میں بھی اس وقت کینڈیڈیٹ تھا, تو ہمارے جس کینڈیڈیٹ کو جتنے ووٹ ڈالنے تھے ایگزیکٹلی اس کو اتنے ووٹ پڑے, ایک ووٹ نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا, ووٹنگ ہوئی تھی باقاعدہ اس کے اوپر. تو یہ ممکن تو ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں پھر انپوز آئیں گے لوگ. لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ کے تمام ممبران اس بات پر اتفاق کریں. اگر آپ کے پاس ایک یا دو انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں اور وہ کسی کو پروپوز کر دیتے ہیں, کوئی کسی کو سیکنڈ کر دیتا ہے, اس کے نامینیشن پیپرز فائل ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کی ایکسرسائز جو ہے وہ رہ جائے گی, وہ ہو نہیں سکتی ہے. ٹھیک, پھر تو اچھا لیکن کے ساتھ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے گا ہارس ٹریڈنگ کی جو بات اتنی ہو رہی ہے, ظاہر ہے خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ 2 کروڑ تک بولی پہنچ گئی تو کوئی اس کی بیک گراؤنڈ تو ہوگی. یہ کیا وجہ ہے سینٹ کے الیکشن میں اتنی ہارس ٹریڈنگ کی, کیا وجہ, لوگ اتنے پیسے دے کے سینیٹر کیوں بنتے ہیں؟ یہ تو خیر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سچی بات ہے, میں تو بڑا مفت میں بناؤں, صرف 30,000 روپے خرچ کر کے بناؤں, اور میں آپ سے بھی بات کر بھی رہا تھا. ٹھیک ہے, 30,000 روپے جو پارٹی کو ظاہر ہے آپ کی بات تو نہیں, میرے ساتھ جتنے بھی آئے تقریباً ایسے ہی آئے تھے جی, ان میں تو کوئی مجھے ایسا بندہ نہیں لگتا جس نے پیسے دیے ہوں گے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں نا, چونکہ ہم ماضی کو بھول جاتے ہیں, 2009 سے پہلے شاید زیادہ ہارس ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی سینٹ کے الیکشنز میں. ہو سکتا ہے کہ ریٹ کم ہو لیکن پیسے کا زیادہ انوالومنٹ تھا اس کے اندر. سندھ میں بھی ہو جاتے تھے, پنجاب میں بھی ہوتے تھے, اور باقی صوبوں میں ہوتا تھا. لیکن 2009 کے بعد آصف زئی صاحب نے کوشش کیا کہ یہ آپس میں ریکنسائل کریں, جس طرح یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں جس کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں وہ لے لیں اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے. تو 9 میں اور 12 میں یہ کہیں کہیں ہماری ایک سکسیس رہی ہے کہ اب جب سندھ میں نہیں ہوا, پنجاب میں نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ 2 صوبے تو آپ کے نکل گئے نا جی. اب کیوں ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ لوگ جو سنتے ہیں کہ جی 25 کروڑ کسی نے خرچ کر دیے, 30 کروڑ کر دیے, مجھے تو حیرت ہوتی ہے 25 کروڑ خرچ کر کے وہ کہاں سے واپس ہی اپنی ریکوریاں کرتے ہوئے کیسے پیسے نکالتے ہوں گے. لیکن شاید لوگوں کو شوق ہوگا کہ پارلیمنٹ میں اور پیسے کی ان کے پاس کمی نہیں ہوگی. لیکن اس پر بہرحال تمام جماعتوں کو غور کرنا چاہیے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان چیزوں کو روکنا چاہیے. دیکھیں ہم سیاست کے اندر اچھی روایت لے کر آ رہے ہیں, اپنے اوپر جو برے دبے وہ اتار رہے ہیں, تو اگر ایک چیز ایسی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے سیاست خراب ہو رہی ہے, پارلیمنٹ خراب ہو رہی ہے, تو ہمیں اس کو بھی دور کرنا ہے. چیزیں تو بہت رہ گئی ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. بڑی بات ہو جائے گا نا, کروڑ 25 کروڑ دے کے لوگ اگر سینٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر تو بڑی زیادتی ہے. ظاہر ہے. محسن صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کی جماعت پنجاب میں بھی ظاہر ہے انتخابات ہونے ہیں, کے پی میں بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی, سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی آپ کی سیٹیں, تو آپ کو نظر آ رہی ہے ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہوئی یا صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے جہاں تک پنجاب کا, جس طرح سعید غنی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ماضی میں جو پچھلے الیکشنز ہوئے اس میں پنجاب میں بھی کنسنسس ہو گیا تھا, سندھ میں بھی ہو گیا تھا, تو وہاں پر تو مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ پارٹیز خود ڈیسائیڈ کرتی ہیں, تمام ممبران کا کنسنسس ہوتا ہے, اور وہ جو نام پارٹی کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں ان کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. لیکن یہ درست ہے کہ ماضی میں یہاں پر ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی رہی ہے, پیسے بھی سننے میں آیا ہے کہ دیے جاتے ہیں, اور یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ماضی میں بالکل, اور لوگوں کو جس طرح سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں حیرانگی ہمیں بھی یہی ہوتی ہے کہ کیا مقصد ہے کہ آپ سینٹ میں آ کے آپ کیا کام ایسا کریں گے, کتنے پیسے آپ خرچ رہے ہیں. اگر پیسے خرچ رہے ہیں صرف ایک اسٹیٹس سمبل, اگر آپ پرفارم نہیں کر سکتے, آپ عوام کی مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں اور صرف آپ کا پیسے آ گئے, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اس سیٹ کے ساتھ. تو آپ ڈسکریج کرنا چاہتی ہے ہماری جماعت تو یقیناً طور پر ڈسکریج کرنا چاہتی ہے. دیکھیے جی کے پی کے میں جس طرح وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ان کا ایک نیا ایکسپیرینس ہے پی ٹی آئی کا. عمران خان صاحب اصل میں دیکھیں جب نرسری خراب لگے نا کسی چیز کی تو وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے. اب آپ نورانی کمیشن کی اگر رپورٹ نکال کے دیکھ لیں اس میں کہا یہ گیا, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, نورانی کمیشن میں خود لکھا ہے کہ جی ہماری ٹکٹوں کے جو فیصلے تھے اس کے بیچ میں کرپشن ہوئی ہے, ٹکٹیں لوگوں نے خریدی ہیں. اگر جب نرسری خراب لگے کہ جو خرید کے ٹکٹ آئے ہیں لوگ, تو وہ جب اوپر ایسا کوئی مقصد آئے گا تو وہ پھر وہاں پہ بھی اپنی مطلب ہو سکتا ہے یہ بات غلط بھی ہو, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ پھر آگے بک بھی سکتے ہیں.
تو جب یہ تو خیال ہے نا، تو لیکن اگر عمران خان صاحب کو ویسے یہ اتنی سینئر لیڈرشپ کے لیول پہ اتنا غیر ذمہ وارانہ بیان نہیں آنا چاہیے، اور اگر ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو اس کو ان آرڈر کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے ان کو اپنے ممبران پہ اعتماد کرنا اگر چاہیے. بات ہو رہی ہے ایسی اور اس کا ذکر کیا تو میرا خیال بات تو دیکھیے خان صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ اگر یہ جس حوالے سے کہ وہ مجھے پتہ لگا 2 کروڑ والی بات ہے، تو یہ 2 کروڑ والی بات جو ہے ماضی میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ وہاں پہ فاٹا میں ادھر یہ KPK میں ہی زیادہ ہوتا رہا. تو اب آپ کو شک نہیں ہوگا اس کے بارے میں؟ عمران خان صاحب کا شک ہے کہ جی یہ شاید ہو جائے میرے ممبرز کے ساتھ، تو ان کو ٹکٹ ہی ایسے لوگوں کو دینے چاہیے جو بالکل پکے ہوتے، جو بکتے ہی نہ، ایسی بات کریں نا وہاں پہ ڈیفیکشن نہ ہوتی. نہیں، ہمارے ملک میں کوئی فرشتے رہتے ہیں، وہی لوگ ہیں نا جو پہلے بھی تھے، وہی لوگ اب ممبرز بن کے آئے ہیں. نہیں دیکھیں، اب آپ تبدیلی لے کر آ رہے ہیں، آپ نیا پاکستان کا بھی نعرہ لگا رہے ہیں، تو پھر آپ ٹکٹ کے حوالے میں دیکھیں ان کی اپنی نورانی کمیشن میں یہ واضح طور پہ لکھا کہ ہم نے جن لوگوں کو ٹکٹیں دی ہیں وہاں پر کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں. ان کے اپنا کمیشن ہے. اب اگر ایسے بندوں کو آپ نے ٹکٹ دے دی ہیں جو پیسے دے کے ٹکٹ لے کر آئے ہیں، تو آگے جب پیسے کے اوپر ہو سکتا ہے. جی شوکت صاحب، دیکھیں محسن صاحب جو ہے نا، ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے، غلط ملت کر کے. میں تو آپ کی کمیشن کی رپورٹ پڑھ رہا ہوں اور آپ مجھ پہ چھوڑے کمیشن کی رپورٹ. دیکھیں ایک لیڈر جب کہہ رہا ہے تو آپ حکومت میں بیٹھے ہیں اس طرح کی. دیکھیں انہوں نے ایک یہ نہیں کہا کہ PTI والے بک رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آفرز آ رہی ہیں، اور یہ ایک لیڈر نے جب بات کی ہے تو اس میں وزن ہے. بالکل. آفرز کون دے رہا ہے؟ PTI کے پاس تو پیسے نہیں ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہو. آفر آپ جیسے لوگ دیتے ہیں، آپ جیسے جو بڑے بڑے جو نون نام بیٹھے ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ کے مالکان جو کام کرتے ہیں. مہربانی کریں یہ دیکھیں، ایک بات انہوں نے اٹھائی ہے، تو اگر اخلاقی جرت ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. آپ کسی اور طرف ایشو کو لے جانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم تو ویسے بھی ہمارے پاس تو پیسے نہیں کہ ہم کسی کو آفر کریں کہ جی یہ لے لیں، اور ہمیں خدا کے فضل سے ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا ہے. تو یہ بات آپ نہ کریں. ہم تو یہ چیز جب ایک نشاندہی کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس، ہم اپنے صوبے میں کنسنسس لا رہے ہیں. اچھا، گورنر آپ کا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ کنسنسس ہو. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جی آپ نے کہا کنسنسس، آپ کے ممبران جو ہیں وہ بکنے والے نہیں ہیں، تو پھر کنسنسس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو عمل کو جاری ہونے دیں، خفیہ ووٹنگ. دیکھیں ایک چیز جو خان صاحب نے کہا نا کہ یہاں پہ آفر ہوئی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف PTI کو آفر ہو رہی ہے، اور بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیاست بدنام نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ بدنام نہ ہو، ملک بدنام نہ ہو. یہ کیا بات ہوگی کہ پارلیمنٹ میں آ کر ایک بندہ بکے، اس کی کیا ویلیو رہ جائے گی، اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی، پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ جائے گی. تو ہم سے جو کوشش ہو رہی ہے اب وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پارٹی بجائے اس کے تنقید کرنا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. یہ بات آپ کی، میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں. صرف یہ بتائیے گا کوئی پارٹی جو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے اس کا نام، یا کوئی انڈیویجول جو انفرادی طور پہ خریدنے کی ووٹ کوشش کر رہا ہے، کسی کا نام تو بتائیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب چیزیں آگے بڑھیں گی، کنسنسس نہ ہوا تو بتا دیں گے. میرے خیال سے وہ چھپے گی نہیں، وہ پہلے بھی ہوئی ہے. جو ممبران بکے ہیں نا ان کے نام بھی آتے رہے ہیں، ان کو پارٹی نے دوبارہ ٹکٹ لا کے ان کو واپس پارٹیوں میں رکھا ہے، ان کو عہدے بھی دیے ہیں. ہماری پارٹی ایسی ہے کہ اگر کوئی بکا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پارٹی میں نہیں رہے گا، اور نہ ہی ہم اس کو یہ ورکر ان کو چھوڑیں گے. ان کو ان کے گھر تک ورکر جائیں گے، کیونکہ یہ پریکٹس ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ نچلے لیول پہ کرپشن ختم ہو. اگر ہائیسٹ فورم پہ جا کے یہ کرپشن اور سامنے کرپشن ہو تو پھر ان کی کیا اخلاقی جرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ پیسے لے کر، پیسوں کے ذریعے خرید کر وہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں ایک سٹیٹس بنانے کے لیے. میرے خیال سے ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور وہ یہ نہیں کہ صرف ہم جو نیب بیٹھا ہے، جو لوگ بیٹھے ہیں احتساب کرنے، ان کو اس پر نظر رکھنی چاہیے. اچھا، پورے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہا. یہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ فلاں شخص نے، فلاں ممبر صوبائی اسمبلی نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، ووٹ کسی اور کو دیا پیسے لے کے؟ دیکھیں میرے خیال سے اس کا پتہ چل جاتا ہے، جس طرح ماضی میں چلا ہے نا اس طرح پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی آپ کی حکومت اس پہ کچھ کر رہی ہے تاکہ پتہ چلے اور ایسے لوگوں کو احتساب کے کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے؟ دیکھیے یہ تو اب میں میچور بات میں نہیں کر سکتا آپ کے سامنے اس کا، کیونکہ فرسٹ ٹائم ہم سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے جائیں گے اگر ووٹ ہوا تو، کیونکہ ہمیں اس کے پروسیس کا نہیں پتا. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ماضی میں پتہ چلا ہے، جس نے ووٹ بیچا ہے اس کا اس لیے پتہ چلا ہے کہ جب وہ پیسے ملتے ہیں
تو اس کی اکثر لوگ ویڈیوز بن جاتی ہیں ان کی، جنہوں نے خریدا ہوتا ہے جو اس میں ملوث ہو، خود ہی کبھی کبھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں نے مجھے ووٹ دیا تھا. ٹھیک. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پتہ چل جائے گا اور اس کو پھر ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ یاد رکھے گا پھر انشاءاللہ. یہ بڑی اچھی بات. سعید غنی صاحب، ممکن ہے کہ وہ پکڑا جائے جو بندہ خفیہ ووٹنگ کے ذریعے کسی اور کو ووٹ دے رہا ہو، اور پھر کیا اس کو جیسے انہوں نے کہا کہ ہم سبق سکھائیں گے، ممکن ہے؟ پتا تو چل جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا ان کے پاس فارمولا ہے کہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے ہم تو پکڑ لیں گے اگر ہمارے کسی بندے نے کیا. کے پی میں کہیں پر بھی کیسے ہوتا ہے یہ سمجھائیں ذرا تھوڑا سا. نہیں وہ میں بھی آپ کو اس میں نہیں سمجھا سکوں، بڑا ٹیکنیکل سا کام ہے. اچھا، آپ کو ٹی وی پہ تو نہیں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. نہیں ہوگا. دیکھیں کوئی کیمرہ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، وہ جو کیلکولیشن ہم کرتے ہیں نا جی اس میں بڑی نہیں، لیکن یہ کیسے پن پوائنٹ کریں گے فلاں بندے نے جا کے یہ کیا؟ اس میں دیکھیں جی 5-4 آپ یہ تو پتہ چلے گا آپ کا فلاں ووٹ کم ہوا ہے، ایک ووٹ کم ہے، 2 ووٹ کم ہے، پتہ بندے نے پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. وہ دیکھیں جی میں آپ کو بریک میں بتاؤں، وہ ٹیکنیکل چیزیں سمجھ میں بتائیں گے، وہ ٹیکنیکل سمجھ میں آئی ہیں اس کو. جو ایسی میں صرف ایک گزارش یہ کروں، ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے ویسے ہی بات کر دی، لیکن خان صاحب اس سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں ریکارڈ پر کہ سینٹ میں سارے بکاؤ والے، یہ کہہ چکے ہیں، جس پر ہمارا پلیز موشن بھی پڑا ان کے خلاف کہ بھائی اگر آپ کو پتا ہے کہ کون بکاؤ والے اس کا نام لے لو. آپ کہتے ہو سینٹ میں سارے بکاؤ والے، تو پھر مجھے بھی کر رہے ہو، عاجز امرا کو بھی کر رہے ہو، کریم خواجہ کو بھی کر رہے ہو، جو بیچارے پتہ نہیں پارٹی کی مہربانی سے کس طرح بن گئے ہیں. تو یہ خان صاحب اس طرح غیر ذمہ داری کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور یہ بات جو خان صاحب نے ابھی کہی تھی نا 2 کروڑ والی، جو میں نے سنا ہے وہ ایسے نہیں لگا کہ انہوں نے ویسے ہی کر دی ہے. مجھے لگا کہ شاید ان کو کسی ممبر نے آ کے بتایا ہوگا. شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بنیاد پہ کی، وہ کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں. اگر یہ تو بہتر موقع ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے اس بندے کا نام بتا دیں کہ فلاں آدمی نے اگر ہمارے ممبر کو کہا کہ بالکل 2 کروڑ دوں گا، یہ زیادہ مناسب ہے. آپ انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جب اس کا ثبوت کوئی نہیں ہوگا، وہ ڈینائی کر دے گا وہ بندہ کہ مجھ پہ الزام لگایا. بات یہ ہے کہ خان صاحب اگر الزام نہیں کسی پہ لگا رہے، جب وہ الزام لگاتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہم اگر بے بنیاد الزام لگائیں گے نا تو ہم اچھالیں گے. لیکن اگر کسی آدمی نے آپ کو اگر کہا ہو کہ جی مجھ سے 2 کروڑ روپے لے لو اور آپ وہ بات کسی کو بتائیں تو وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ وہ بندہ جس کا میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ وہ انکار کر دے. اور اس نے ایک کو نہیں کہا ہوگا، اس نے 2-4-5 لوگوں کو کہا ہوگا اور یہ بات آ سکتی ہے سامنے. لیکن اس میں دیگر جماعتوں نے مجھے ان کی ایک بات پہ اور رہتا تو یہ کری پہلی مرتبہ انتخاب پی ٹی آئی تو پہلی مرتبہ لے رہی ہوگی، پرویز خٹک سے تو پہلی مرتبہ نہیں لے رہے ہیں نا. کبھی وہ شیرپاؤ صاحب کی پارٹی سے لیتے رہے، کبھی وہ پیپلز پارٹی سے لیتے رہے، اب وہ پی ٹی آئی سے لے رہے ہیں. تو ان کو بڑا ایکسپیرینس ہے اس سارے سسٹم کا. اور میں نے اپنے بارے میں کہا ہے، آپ نے اپنے بارے میں میں سمجھا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے پہلی مرتبہ ایسا لے رہے جی. میں نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ پکڑنا ممکن ہوتا ہے، تو پھر اگر پکڑنا ممکن ہے، پتہ بھی چل جاتا ہے، پہلے بھی پتہ چلتا رہا ہے کسی نے، اس سے فرق کیا پڑا؟ دیکھیے بات جو اس طرح یہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہوتا ہے یہ پارٹیز میں کہ کوئی ایسے جو ڈیفیکشن کی جہاں پہ آ رہی ہوتی ہے، یہ تو ایک ایشو سینٹ کا ہو گیا نا، کوئی ووٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ایشو بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے یار کوئی ڈیفیکٹ نہ کر جائے. تو جو پارٹیز ہوتی ہے اس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب پرانے ہیں، ان کو پتا ہے اس پارٹی میں بھی رہے ادھر بھی رہے، ان کو سارے سسٹم کا پتا ہوتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا آپ کو خود ہی پتا چل رہا ہے اسی ہاؤس میں نا، دیکھیں بات چھپتی نہیں ہے، وہ بندہ بات کہیں کرے گا بات نکل آتی ہے. نہیں تو اس کبھی کسی پارٹی نے ایکشن لیا اپنے ایسے بندے کے نہیں، وہ ایسے اس نوبت جاتی نہیں. دیکھیں جو پارٹی میں زیادہ ایک نیٹ ورکنگ انسٹیٹیوشنلائز زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، ان کا فوراً پتا چل جاتا ہے کہ اب دیکھیں نا صاحب ایسے کبھی کسی کے خلاف لیا گیا نا، لوگ بنتے ہیں اور اسٹیڈیم کے لیے سینیٹرز. نہیں ہمارے پارٹیوں کے خلاف ایکشن زیادہ یہ ہوتا ہے وہاں پر ان پارٹیز کے ساتھ ہوتا ہے جن کی انٹرنل آرگنائزیشن اسٹرانگ نہیں ہوتی. اب مجھے تو اپنی پارٹی کا پتا ہے کہ ہماری انٹرنل اور الحمدللہ مسلم لیگ نون کی انٹرنل آرگنائزیشن اتنی اسٹرانگ ہے، جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس بندے کے اوپر 4 بندوں کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس اس پر بات جاری رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات تو سعید غنی صاحب جو آپ نے مجھے بتائی ہے طریقہ وہ مجھے سمجھ آ گیا، لیکن ظاہر ہے شیئر نہیں کر سکتے. لیکن یہ بتائیے گا کہ جو مسائل ہیں، مثلا سینٹ کا انتخابات تو ہو رہے ہیں لیکن بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے. آپ کے پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، ان کی پارٹی کی حکومت ہے پنجاب میں، شوکت صاحب کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، صرف بلوچستان نے کروائے ہیں. وہ انتخابات ضروری نہیں ہے سینٹ سے؟
نہیں، دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. ابھی سینٹ تو ہو رہے ہیں نا، سینٹ کا لیکن تو وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ لیکن سینٹ کا تو ایک وہ وقت متعین ہے، اس وقت ہونے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے. یہ سینکٹیٹی بلدیاتی انتخابات کے دیکھیں، لیے لوکل گورنمنٹ میں سندھ میں ہم کروانا چاہتے ہیں، اور اس لیے بھی کروانا چاہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بلدیاتی الیکشن اور پیپلز پارٹی اس میں حصہ لے. ورنہ ہم نے ہمیشہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے حصہ لیا اور ہمیں بڑی مار پڑتی ہے، ہمارا رزلٹ جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے، لوگ اغوا کیے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو اس مرتبہ ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں. پہلے چونکہ ایم کیو کے ساتھ وہ کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو پا رہا تھا کہ کس قسم کا قانون ہو، اس لیے تاخیر ہوئی. پھر جب دوبارہ ہم نے قانون بنا، پچھلے سال ہم الیکشن کروا رہے تھے، کچھ یاد ہوگا، ڈیٹ اناؤنس ہو گئی، نامینیشن فائل ہو گئے تھے، پھر کچھ لوگ عدالتوں میں چلے گئے اور عدالتوں کی فیصلوں کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عدالتوں کے فیصلوں کی وجہ سے پرابلم یہ پیدا ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی بیس الیکشن کرانا چاہتی ہے. ذہن میں رکھیں، کے پی میں جو ہو رہا ہے ان کا پہلا جو فیز ہے وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ کروا رہے ہیں، اور دوسرے فیز میں جا کے وہ جماعتی بنیادوں پہ کروائیں گے. اور ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ دوسرا فیز جو میئر اور ڈپٹی الیکشن وہ جو ہوگا اس میں ہوگا. ہمارا جو ہے وہ بنیادی جو یونین کونسل سے اور کونسلر کا ہم اس کو بھی جماعتی بنیادوں پہ کروانا چاہ رہے ہیں، جو ہمارا ایک منشور بھی کہتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا بھی چاہیے. اب اس کی وجہ سے جو عدالتی فیصلہ آیا ہے، اور میرے پاس جو اطلاع ہے، میں چونکہ الیکشن کمیشن کی بحاف پہ نہیں کہہ سکتا ہوں، الیکشن کمیشن خود پریشان ہے کہ وہ ان عدالتی فیصلوں کے بعد اس طرح کے الیکشن کیسے کروائے گا جیسا ہم کروانا چاہ رہے ہیں. یہ صرف سندھ کا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں نا؟ سندھ کا. پنجاب میں محسن صاحب کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں ہو رہے بلدیاتی انتخابات؟ اتنے مسائل ہیں پنجاب کے، کرائم ریٹ دیکھ لیں آپ، لوگوں کے گلی محلے کے مسائل دیکھ لیں آپ، چھوٹے چھوٹے جو فیصلے ہو سکتے ہیں مقامی سطح پہ وہ نہیں ہو رہے، اور جو مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ نہیں حل ہو رہے. ہر چیز لاہور پہنچتی ہے یا اسلام آباد پہنچتی ہے، کیوں نہیں کروا رہا ہے بلدیاتی انتخابات؟ دیکھیے، پنجاب میں بھی جس طرح سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں، یہی پرابلم وہاں پر آئی کہ پنجاب میں تو قانون سازی بھی ہو گئی، لوکل گورنمنٹ بھی آ گیا، اس میں نئی امینڈمنٹس جو تھیں وہ بھی آ گئیں، اور اس کا پورا ایک ٹائم لائن بھی اناؤنس ہو گئی. لوگوں نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے اور وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا. لیکن پھر کچھ لوگ عدالتوں میں چلے گئے اور ڈی لمیٹیشنز جو تھیں وہ چیلنج ہو گئیں. اب ڈی لمیٹیشنز جو ہیں وہ بیس کرتی ہیں پاپولیشن کے اوپر. پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ جی سینسز ہوگا تو یہ پھر نئی کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں یہ بن سکتی ہیں، یا ڈی لمیٹیشن والا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. کیونکہ اب اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آبادی جو ووٹر لسٹیں بنی ہوئی ہیں وہ جو سینسز ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ایون وہ تو اس میں ہمارے ایم این ایز کے اور ایم پی ایز کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہ بھی کوئی شرنک ہوں گی یا بڑی ہوں گی، چھوٹی ہوں گی، وہ بھی ہونا ضروری ہے. اور اس کا امپیکٹ اوور آل یہاں پر لوکل گورنمنٹ کی کانسٹیٹوئنسیز میں بھی آئے گا. تو یہاں پر جو مین ایشو آ رہا ہے جو اس وقت ہے وہ ڈی لمیٹیشن سے ریلیٹڈ، اور لوگ عدالتوں میں گئے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ فوری طور پہ انتخابات کرایا جائے، اور ہمیں خود پارٹی اور ہم کئی جگہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو یہی بات ہوتی ہے کہ اس طرح فیصلہ ہو. آپ یہ ایک منٹ وضاحت کر دوں، لوکل گورنمنٹ کے لیے سینسس کا ہونا ضروری نہیں ہے. جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا موقف یہ جو جماعتیں عدالتوں میں گئیں کہ جو ڈی لمیٹیشن ہے وہ الیکشن کمیشن کو کروانا چاہیے، جو آئینی ایک ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ڈی لمیٹیشن چونکہ پہلے سندھ گورنمنٹ نے کیا تھا، ان کے یہاں پنجاب گورنمنٹ نے کیا، بلوچستان میں بھی بلوچستان کی گورنمنٹ نے کیا، لیکن اس کی بنیاد پر الیکشن ہو گئے. تو اب وہ عدالتوں نے وہاں کوئی عدالت میں نہیں کیا ہوگا نا؟ میں کو لنک کرتا ہوں نا، وہ پاپولیشن والی بات ہے. لمیٹیشن ہمیشہ ہوتی ہے پاپولیشن کی بیسس کے اوپر کہ یہاں پہ آبادی بڑھ گئی ہے تو اب یہ ڈی لمیٹیشن جنرل الیکشن کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے لیے نہیں ہے ضروری. مطلب لیکن دیکھیں نا، ڈی لمیٹیشن ہے لیکن جو سینسس ہے وہ نہیں. لیکن دیکھیں نا، سینسس ہوگا تو پاپولیشن پتہ چلے گی نا کہ کتنی آبادی بڑھ گئی. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک سینسس نہیں ہوگا، جی، جب تک مردم شماری نہیں ہوگی، اب نہیں، جب تک مردم شماری نہیں ہو سکتی وہ ہو جانی چاہیے. اگر وہ ہو گئے تو پھر لوکل گورنمنٹ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو وارڈ آج سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو وارڈ کی جو پاپولیشن ووٹر لسٹیں بنی ہوئی ہیں وہ آج سے 6-7 سال 8 سال پہلے کی جو پاپولیشن ہے یا اس سے بھی شاید کم عرصہ ہو یا زیادہ ہو، وہ اس وقت تیار کی گئی تھی. اب وہ لسٹیں جو ہیں ان کی بیسس کے اوپر اب آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اسی کے اوپر ایک ناظم بنا دیتے ہیں اور اس کو گراس روٹ لیول کی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو ایک ناظم کم ہوگا اتنی زیادہ پاپولیشن کو کیٹر فور کرنے کے لیے. شوکت یوسف صاحب، آپ کے بھی صوبے کے یہی مسائل ہیں جو سندھ اور پنجاب نے بتایا بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ؟ نہیں جی، دیکھیں ہم تو آلریڈی اب اناؤنس کر چکے ہیں، اپریل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا شیڈول جاری ہو جائے گا، مئی کے اندر ہم الیکشن. نہیں، لیکن 3 مہینے کا وعدہ تھا نا، اب تو 2 سال ہونے والے ہیں. نہیں، میں یہ عرض کروں، وہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ہمارے جو ایک نیا قانون ہم لے کر آئے ہیں صوبے کے اندر، اور وہ قانون جس میں نیچے گراس روٹ لیول کو پاورفل بنا دیا گیا ہے. اس میں باقاعدہ جو یونین کونسل ہیں، جو اس کے نیبرہڈ کونسل ہیں، ان کو پاورفل بنا دیا گیا ہے. جو ہمارے ترقیاتی بجٹ ہے اس کا 30% جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو، لیکن اس کے بعد تو مسلسل ہم کہتے رہے کہ ہم وی آر ریڈی. لیکن وہ الیکشن کمیشن کے کچھ پرابلمز تھے
لیکن جس کی وجہ سے یہ سارا لیٹ ہوتا رہا. ہم ابھی الیکشن کمیشن کو ہم لکھ چکے ہیں کہ ہم تیار ہیں, اور پرسوں ہماری میٹنگ ہوئی ہے اسپیکر کے اسمبلی میں اسپیکر صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہم تیار ہیں, آپ لوگ الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ اپریل کے اندر ہم شیڈول جاری کر دیں گے اور مئی کے اندر الیکشن ہو جائیں گے خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ. لیکن آپ یہ پورے جی لیکن آپ 2 فیزز میں جو کروا رہے ہیں, پہلا فیز آپ نے غیر جماعتی کیوں رکھا ہے؟ دیکھیں وہ اس لیے ایک سوچ ہے, وہ اس لیے رکھا ہے کہ ابھی اس وقت ہماری حکومت ہے صوبے کے اندر, اور یہ چونکہ گراس روٹ لیول پہ نیبرہڈ اس کو کہتے ہیں جو بالکل یعنی کہ چھوٹے لیول پہ ہے, یونین کونسل سے بھی چھوٹے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی لڑائیاں نہ ہو, ایک دوسرے کے اکثر لوگ رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب پارٹیاں بیچ میں آ جاتی ہیں تو وہاں پہ بڑے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں, اس لیے نیچے لیول پہ. تو یہ مسائل ہم نے کہا ہے کہ دوسرے فیز میں نہیں ہوں گے, یہی مسائل دوسرے فیز میں نہیں ہوں گے. نہیں وہاں دیکھیں وہ تو پھر بڑا ہلکا ہو جاتا ہے نا, جب ہلکے بڑے ہو جاتے ہیں آلریڈی اس پہ الیکشن لیکن ہوتے چوکہ صاحب ہیں. یہی بالکل دلیل جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر بھی دیتے ہیں غیر جماعتی انتخابات کے لیے پورے ملک میں جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ہوتے ہیں, یہی دلیل دی جاتی ہے. دیکھیں ڈکٹیٹرشپ تو اس لیے دلیلیں دیتے ہیں کہ ان کے پاس تو پارٹی نہیں ہوتی, ہمارے پاس تو پارٹی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اسٹریٹ پاور بھی ہے ہمارے پاس. یہ ہمیں فائدہ دے گی اگر ہم جماعتی بنیادوں پہ کریں نیچے, تو ہمیں تو فائدہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ اسٹریٹ پاور بھی آپ کے پاس اور جماعت بھی ہے, لیکن لوگ آپ کے صوبے کے لوگ اعتراض تو کر رہے ہیں کہ آپ کی توجہ امن و امان کی طرف نہیں ہے اور دوبارہ سیاسی ایجیٹیشن کی طرف ہے. آج بھی کل بھی انہوں نے ماؤں نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے. یہ مسائل پہ کیوں توجہ دے رہی ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیں یہ تو ایک چونکہ صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جی نارمل حالات ہے اور امن و امان ٹھیک نہیں ہے, تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے حالات دیکھ رہے ہیں, دوسرے صوبوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی جو حالات ہے وہ تو سب سے سنگین ہے. بات یہ کہ ہر حکومت چاہتی ہے کہ حالات بہتر سے بہتر ہوں, لوگوں کو تحفظ دیا جائے, لیکن یہ اسپیسیفک جو واقعہ ہوا ہے اس میں جن لوگوں کے دل دکھے ہیں ان کو تو ہم کسی صورت میں مطلب ان کے دل میں ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ جتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ ہر ایک کا دل دکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے پتہ نہیں چلا قاتل کون ہے, ہے, تفتیش نہیں ہوئی, کس کی ذمہ داری ہے, کس کی غفلت ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. افسر عالم صاحب یہ دیکھیں اس پہ بڑی تفتیش بھی ہوئی, اس کی انکوائریاں بھی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, اور یہ انکوائری صرف یہ نہیں کہ صوبائی حکومت کر رہی ہے, آپ کو پتہ ہے ISI لیول پہ اور فوج خود اس کی انکوائری کر رہی ہے. بہت ساری ایشوز ایسے ہیں کہ اس وقت جو ضرب عضب ہو رہا ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو اوپن نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے, لیکن اس بات سے میں آپ کے اتفاق کرتا ہوں, جن لوگوں کے بچے شہید ہوئے ہیں ان کے دل دکھے ہوئے ہیں, ان کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں تو ظاہر ان کو مطمئن کرنا کافی مشکل ہے. اعتراض آپ کی حکومت پہ بھی ہے, وزیر اعظم وہاں نہیں گئے, وہ لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں, اور وزیر اعظم نے کچھ اس پہ تحقیق میں کچھ لوگوں کو اعتماد نہیں وزیر دیا. اعظم صاحب تو پہلے دن وہاں پر پہنچے بھی, جب یہ آپریشن جاری تھا اس کے بعد بھی گئے ایک دفعہ وہاں پہ, اور میٹنگ کی اگلے دن انہوں نے بیٹھ کے ساری پارٹیز کو اکٹھا کیا, ہاسپٹل بھی گئے, اور پھر ابھی جو ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب دیکھیں, اب پرائم منسٹر صاحب نے اپنا رول, ابھی وہ لوگ مطمئن نہیں ہیں, تو کیا دوبارہ تیسری دفعہ اگر پرائم منسٹر چلے جاتے تو دیکھیں جہاں تک یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو جانا چاہیے, اور وہ ضرور جائیں گے, پھر بھی جائیں گے اور جاتے رہیں گے, ان کے اعتراضات کو بھی دور کریں گے. دیکھیں جہاں تک یہ APS والا جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے واقعی اس کی ایک پوری انکوائری ہونی چاہیے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں سیکیورٹی ادارے چاہے وہ صوبائی حکومت کے آتے ہیں یا وہ ملٹری کے ہیں, ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا کہ ایسے جو تھوڑی سی نیگلیجنس ہے وہ کتنے بڑی ایک سانحہ کا باعث بن گئی. ہمیں یہ نہیں شرمانا نہیں چاہیے اس بات پہ کہ جی اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی یہاں پہ ملٹری کا ادارہ تھا تو اس کی پراپرلی ورکنگ نہیں تھی, انٹیلیجنس نہیں تھی, تو ان کے لیے بھی فائدہ نہیں چاہیے. ہم تو اس کے اوپر ابھی جو بھی ریسنٹلی ایک بہت بڑا ہزارہ میں ایک واقعہ ہونے والا تھا, ان کے خلاف ایک بہت بڑی ہزارہ والوں کے خلاف ایک بہت بڑی ہو رہی تھی پلاننگ دہشت گردی کی, اور تو ان کی جوائنٹ کلیبوریشن کی وجہ سے جو یہ نیکٹا ہے اس کی وجہ سے وہ ساری انٹیلیجنس شیئرنگ کی وجہ سے پکڑی گئی سازش. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی چاہیے اور اپنی غلطیوں پہ شرمانا نہیں چاہیے. سعید غنی صاحب نے کہا کراچی کا بھی ذکر کیا کہ ہر بلوچستان کا بھی ذکر کیا کہ ہر صوبے میں مسئلے ہیں, صرف KP میں تو نہیں ہیں. آپ بتائیے کہ بلدیاتی انتخابات سے ادارے موجود ہونے سے کیا یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں بہتر نہیں ہو سکتا گراس روٹس لیول تک آپ کے پاس انفراسٹرکچر؟ فرق تو بہت پڑے گا, فرق پڑے گا, لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ آسانی سے اور بہتر طور پر حل ہو سکیں گے. اور پھر انفارمیشن